یا ربی پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ یا ربی پڑھنے سے آپ خوش قسمتوں میں شمار ہوں گے۔ یا ربی پڑھنے سے آپ کے رزق میں فراوانی ہوتی ہے۔ یا ربی پڑھنے سے دشمن اور بری نظر سے بچ جاتے ہیں۔ یا ربی پڑھنے سے اولاد آپ کی فرما بردار بن جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کی یہ تسبیح کا جو عمل میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں، آج کا یہ عمل بہت ہی زیادہ خاص عمل ہے۔ آپ چاہے یقین کریں نہ کریں، لیکن میرے کہنے پر صرف ایک بار یہ تسبیح پڑھ کر دیکھ لیں، انشاءاللہ میرے اللہ کے فضل سے ہاتھوں سے دولت پکڑنا مشکل ہو جائے گا۔ اللہ پاک آپ کو اتنا رزق، اتنی دولت عطا فرما دیں گے، آپ کے کاروبار میں اتنی برکت پیدا ہو جائے گی کہ دولت آپ سے سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ اللہ والو، جن لوگوں کو اللہ پاک نے اتنی دولت سے نوازا ہے، اتنے مال سے نوازا ہے، جو بنگلوں کے مالک ہیں، گاڑیوں کے مالک ہیں، بڑی بڑی فیکٹریوں کے مالک ہیں، ان کو کس نے عطا کیا ہے؟ ان کو بھی اللہ نے ہی عطا کیا ہے۔ اسی طرح اللہ پاک آپ کو بھی عطا کر سکتا ہے اگر آپ کا یقین کامل ہو، اگر آپ اللہ پاک پر بھروسہ کرتے ہوئے یہ عمل کرتے ہیں جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ چونکہ یہ جتنے بھی اعمال اور وظائف ہوتے ہیں، دعائیں ہوتی ہیں، یہ ہم آپ کو اپنی طرف سے نہیں بتا رہے ہوتے، یہ بزرگان دین نے جو بتائے ہیں وہ آگے آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں۔ جو بڑے بڑے علماء کرام نے ان وظائف کو کیا، بڑے بڑے لوگوں نے ان وظائف کو پڑھا اور کامیابی حاصل کی ہیں، اپنی مشکلات کو آسان بنایا ہے، تو ان وظائف کو، ان تسبیحات اور ان دعاؤں سے ہی انہوں نے اپنی مشکلات کو آسان بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل سلیم عطا فرما کر اور اسی اشرف المخلوقات قرار دے کر دنیا میں بھیجا، عقل کی ہدایت اور نگہبانی کے لیے اس کو شریعت کی روشنی سے نوازا، تاکہ انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت و اطاعت کرے اور ایک نیک و صالح اور منصفانہ معاشرے کی تعمیر کا کام انجام دے۔ اسی مقصد کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے روز اول سے انبیاء و رسول دنیا میں بھیجے، اور یہ سلسلہ خاتم الانبیاء حضور اکرم پر ختم ہوا، جن کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے تمام انس و جن کے لیے رسول بنا کر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت و اطاعت کا مکلف بنا کر اس روئے زمین پر اپنا خلیفہ مقرر کیا، تاکہ انسان اللہ تعالیٰ کی شریعت پر عمل کرے اور ایک منصفانہ سماج کی تشکیل کے لیے کوشاں رہے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے یقیناً جسمانی و مالی دونوں طرح کی قربانی درکار ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، آل عمران۔ جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے، ہرگز بھلائی نہیں پاؤ گے۔ قرآن کریم میں استعمال ہوئی اس استصلاح قرض حسن سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا، غریبوں اور محتاجوں کی مدد کرنا، یتیموں اور بیواؤں کی کفالت کرنا، مقروضین کے قرضوں کی ادائیگی کرنا، نیز اپنے بچوں پر خرچ کرنا مراد ہے۔ عرض یہ کہ انسانیت کے کام آنے والی تمام شکلیں اس میں داخل ہیں، جیسا کہ مفسرین نے اپنی تفسیروں میں تحریر فرمایا ہے۔ اسی طرح قرض حسن میں یہ شکل بھی داخل ہے کہ کسی پریشان حال شخص کو اس نیت کے ساتھ قرض دیا جائے کہ اگر وہ اپنی پریشانیوں کی وجہ سے واپس نہ کر سکا تو اس سے مطالبہ نہیں کیا جائے گا۔ ناظرین، مدد تو اللہ کی ذات ہی کرتی ہے، وہی اللہ مدد کرتا ہے، سب کی وہی مدد کرتا ہے۔ اگر کوئی غریب ہے اس کو امیری میں بدلتا ہے تو اللہ بدلتا ہے، اگر کوئی امیر ہے اس کو غریبی میں بدل دیتا ہے تو وہی اللہ بدلتا ہے۔ تو آج کا جو تسبیح کا عمل آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس کو پڑھنے سے پہلے ایک بار بڑے دھیان سے نوٹ فرما لیں، اور اس پر آپ نے عمل بھی ضرور کرنا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا کریں، چاہے آپ کی جیب میں 1 روپیہ ہے، 10 روپے ہیں، 20 روپے ہیں، آتے جاتے کسی بھی غریب کو، مسکین کو دے دیا کریں۔ ایسا کرنے سے اللہ پاک آپ کے رزق میں 100 گنا اضافہ فرما دیتے ہیں، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد بھی فرمایا ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہم اپنے مال کو کہاں خرچ کریں؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے احکامات نازل فرمائے کہ اے پیغمبر، آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کہاں خرچ کریں، تو آپ فرما دیجئے تم جو مال خرچ کرو وہ والدین، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں
اور مسافروں پر خرچ کرو، اور جو نیکی تم کرو گے اللہ تعالیٰ اس سے بخوبی واقف ہے۔ دوستو، ہم جتنا بھی اللہ کے راہ میں خرچ کریں گے اللہ سے واقف ہے، ہماری پریشانیوں سے اللہ واقف ہے، ہماری غریبی سے اللہ واقف۔ جب ہماری جیب میں 1 روپیہ بھی نہیں ہوتا، رزق کا 1 ذرہ بھی نہیں ہوتا، تو اللہ واقف ہوتا ہے۔ وہ اللہ جو اپنے بندے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر روشن حجتیں اور بہترین دلائل اور عمدہ تر آیتیں نازل فرماتا ہے تاکہ ظلم و جہل کے گھٹاؤں اور رائے قیاس کی بدترین اندھیریوں سے تمہیں نکال کر نورانی اور روشن، صاف اور سیدھی راہ حق پر کھڑا کر دے۔ اللہ رؤوف ہے، ساتھ ہی رحیم ہے۔ یہ اس کا سلوک اور کرم ہے کہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے کتابیں اتاریں، رب بھیجے، شکوک و شہبات دور کر دیجئے، ہدایت کی وضاحت کر دی، ایمان اور خیرات کا حکم کر کے پھر ایمان کی رغبت دلا کر اور یہ بیان فرما کر ایمان نہ لانے کا اب کوئی عذر میں نے باقی نہیں رکھا، پھر صدقات کی رغبت دلائی اور فرمایا میری راہ میں خرچ کرو اور فقیری سے نہ ڈرو، اس لیے کہ جس کی راہ میں تم خرچ کر رہے ہو وہ زمین و آسمان کے خزانوں کا تنہا مالک ہے، عرش و کرسی اس کی ہے، اور وہ تم سے اس خیرات کے بدلے انعام کا وعدہ کر چکا ہے۔ فرماتا ہے جو کچھ تم راہ اللہ دو گے اس کا بہترین بدلہ وہ تمہیں دے گا، اور روزی رسالت حقیقت وہی ہے۔ اور فرماتا ہے ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، اگر یہ فانی مال تم خرچ کرو گے وہ اپنے پاس کا ہمیشگی والا مال تمہیں دے گا۔ توکل والے خرچ کرتے رہتے ہیں اور مالک عرش انہیں تنگی ترشی سے محفوظ رکھتا ہے، انہیں اس بات کا اعتماد ہوتا ہے کہ ہمارے فی سبیل اللہ خرچ کردہ مال کا بدلہ دونوں جہانوں میں ہمیں قطعاً مل کر رہے گا۔ پھر اس امر کا بیان ہو رہا ہے کہ فتح مکہ سے پہلے جن لوگوں نے راہ اللہ خرچ کیا اور جہاد کیا اور جن لوگوں نے یہ نہیں کیا گو بعد فتح مکہ کیا، یہ دونوں برابر نہیں ہیں، اس وجہ سے بھی کہ اس وقت تنگی ترشی زیادہ تھی اور قوت طاقت کم تھی، اور اس لیے بھی کہ اس وقت ایمان وہی قبول کرتا تھا جس کا دل ہر میل کچیل سے پاک ہوتا تھا۔ فتح مکہ کے بعد تو اسلام کو کھلا غلبہ ملا اور مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی اور فتوحات کی وسعت ہوئی، ساتھ ہی مال بھی نظر آنے لگا۔ بس اس وقت اور اس وقت میں جتنا فرق ہے اتنا ہی ان لوگوں اور ان لوگوں کے اجر میں فرق ہے، انہیں بہت بڑے اجر ملیں گے، گو دونوں اصل بھلائی اور اصل اجر میں شریک ہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ بلا شبہ جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اللہ ان کے مال میں برکت فرماتے ہوئے اسے کئی گنا بڑھا دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ اس کی راہ میں خرچ کرنے والوں کو جس قدر چاہے بڑھا چڑھا کر دولت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایسے سخی اور متقی لوگوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال اس دانے جیسی ہے جس میں سے 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے بڑھا چڑھا کر عطا کر دیتا ہے۔ اللہ عز و جل اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رضا اور اجر و ثواب کے لیے اپنے گھر والوں، رشتہ داروں، شرعی فقیروں، مسکینوں، یتیموں، مسافروں، غریبوں، دیگر مسلمانوں پر اور ہر جائز و نیک کام یا نیک جگہوں میں حلال و جائز مال خرچ کرنا راہ خدا میں خرچ کرنا کہلاتا ہے۔ اللہ عز و جل قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، اے ایمان والو اللہ کی راہ میں ہمارے دیے میں سے خرچ کرو۔ راہ خدا میں خرچ کرنے کے دنیاوی اخروی فوائد پیش نظر رکھیے۔ راہ خدا میں مسلمانوں پر اپنے پاکیزہ مال سے صدقہ و خیرات کر کے خرچ کرنے والوں کے لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت اللہ علیہ نے احادیث مبارکہ سے بہت سے فوائد ذکر فرمائے ہیں۔ اللہ عز و جل کے حکم سے بری موت سے بچیں گے، 70 دروازے بری موت کے بند ہوں گے، عمریں زیادہ ہوں گی، ان کی گنتی تعداد بڑھے گی، رزق میں وسعت، مال کی کثرت ہوگی، اس کی عادت سے کبھی محتاج نہ ہوں گے، خیر و برکت پائیں گے، آفتیں بلائیں دور ہوں گی، بری قضا ٹلے گی، 70 دروازے برائی کے بند ہوں گے، 70 قسم کی بلائیں دور ہوں گی، ان کے شہر آباد ہوں گے، شکستہ حالی دور ہوگی، خوف اندیشہ زائل
اور اطمینان خاطر حاصل ہوگا، مدد الہی شامل ہوگی، رحمت الہی ان کے لیے واجب ہوگی، ملائکہ ان پر درود دعائیں رحمت بھیجیں گے، رضائے الہی کے کام کریں گے، غضب الہی اس پر سے زائل ہوگا، ان کے گناہ بخشے جائیں گے، مغفرت ان کے لیے واجب ہوگی، ان کے گناہ کی آگ بجھ جائے گی، خدمت اہل دین میں صدقہ سے بڑھ کر ثواب پائیں گے، غلام آزاد کرنے سے زیادہ اجر لیں گے، ان کے ٹیڑھے کام درست ہوں گے، آپس میں محبتیں بڑھیں گی، جو ہر خیر و خوبی کی متبع یعنی ان کے پیچھے پیچھے چلنے والی ہیں، تھوڑے خرچ میں بہت کا پیٹ بھرے گا کہ تنہا کھاتے تو ڈبل خرچ آتا، اللہ عز و جل کے حضور درجے بلند ہوں گے، مولا تبارک و تعالی ملائکہ سے ان کے ساتھ مباحات فخر فرمائے گا، روز قیامت دوزخ سے امان میں رہیں گے، آتش دوزخ ان پر حرام ہوگی، آخرت میں احسان الہی سے بہرہ مند ہوں گے، نہایت مقاصد و غایت مرادات، مقصدوں مرادوں کی انتہا انجام ہے، خدا نے چاہا تو اس مبارک گروہ میں شامل ہوں گے جو حضور پرنور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نعل اقدس کے تصدق میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگا۔ ایصال ثواب براہ خدا میں خرچ کرنے کا ایک بہترین مصرف ہے۔ حضرت سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، سعد کی ماں کا انتقال ہو گیا، میں ایصال ثواب کے لیے کچھ صدقہ کرنا چاہتا ہوں تو کون سا صدقہ افضل ہے؟ ارشاد فرمایا پانی۔ انہوں نے ایک کنواں کھدوا دیا اور کہا یہ سعد کے لیے ہے، یعنی اس کا ثواب میری ماں کو پہنچے۔ ایصال ثواب کے لیے خرچ کرنے کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں، اپنے مرحومین کی ارواح کے لیے کسی بھی نیک اور جائز کام میں خرچ کرنا، مسجد میں پیسے دے دینا، مدرسۃ المدینہ، جامعۃ المدینہ وغیرہ میں پیسے دے دینا، گھر میں فاتح خوانی، 12ویں شریف 11ویں شریف، رجب میں کنڈے، گھر یا علاقے میں اجتماع، ذکر و نعت بزرگان دین کے آراس، گھر میں قرآن خوانی، غریبوں یتیم و مسکینوں ناداروں میں کھانا تقسیم کرنا، کسی بیوہ مجبور کی مدد، مسافروں کی خیر خواہی، مدنی قافلے میں سفر کرنا یا کسی کو سفر کروا دینا، دینی کتب و رسائل خرید کر وقف کر دینا، کسی بیمار کا علاج کرا دینا وغیرہ وغیرہ، یہ تمام ایصال ثواب کی مختلف صورتیں ہیں۔ ان میں خرچ کرنا راہ خدا میں ہی خرچ کرنا ہے، چھپا کر راہ خدا میں خرچ کرنے کی ترغیب خود قرآن پاک میں دلائی گئی ہے۔ چنانچہ ارشاد باری ہوتا ہے اگر خیرات اعلانیہ دو تو وہ کیا ہی اچھی بات ہے، اور اگر چھپا کر فقیروں کو دو یہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہے، اور اس میں تمہارے گناہ گھٹیں گے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے بے شک مخفی صدقہ رب تعالیٰ کے غضب کو بجھاتا ہے۔ ناظرین ایک بار اللہ کی راہ میں دے کر تو دیکھیں، 1 روپیہ دے کر دیکھیں، انشاءاللہ اس کے بدلے میں آپ کو 100 نہ ملا تو پھر کہنا۔ آج کل ہمارے معاشرے میں ہر بندہ یہی رونا رو رہا ہے، رزق میں برکت نہیں رہی، کاروبار میں ترقی نہیں ہو رہی، پیسے نہیں آ رہے، جیب خالی ہے، غریب ہوتے جا رہے ہیں۔ تو جو لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک ان کے رزق کی دولت کو میں اضافہ عطا فرمائے تو ان کو چاہیے کہ اللہ کی راہ میں خرچ ضرور کریں، 20 روپے، 10 روپے، 5 روپے جتنا ہو سکے خرچ کریں۔ اللہ والو تو جو میں تسبیح کا عمل آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس کو بڑے دھیان سے اور بڑی توجہ کے ساتھ سننا ہے تاکہ بعد میں پریشانی نہ ہو۔ یا ربی جس کو پڑھنے سے اللہ پاک رزق دولت میں بے پناہ اضافہ عطا فرما دیتے ہیں، آپ نے کیا کرنا ہے، ایک تسبیح اپنے ہاتھ میں پکڑنی ہے، تسبیح کے ایک دانے پر آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ عمل پڑھ لینا ہے۔ ویسے تو ساری تسبیح آپ لوگوں نے اس عمل کی پڑھنی ہے، لیکن جب ایک ایک دانہ پڑھیں گے تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک تسبیح کا دانہ پکڑنا ہے، اس پر آپ نے پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود ابراہیمی کی فضیلت زیادہ ہے، اس لیے کوئی بھی وظیفہ یا دعا شروع کرنے سے پہلے درود ابراہیمی پڑھ لیا کریں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین اکرام، یا ربی پڑھنے سے آپ کا دل نور الہی سے منور ہو جائے گا، یا ربی پڑھنے سے آپ خوش قسمتوں میں شمار ہونا شروع ہو جائیں گی، یا ربی پڑھنے سے آپ جس کام میں ہاتھ ڈالیں گے وہ پورا ہوگا، یا ربی پڑھنے سے آپ کی راہ میں حائل رکاوٹیں خود ہی ہٹتی چلی جائیں گی، یا ربی پڑھنے سے آپ کو ہر
ہر دن کامیابی نصیب ہوگی۔ یا ربی پڑھنے سے آپ کی بری قسمت اچھی ہونے لگے گی۔ یا ربی پڑھنے سے اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف فرما دیں گے۔ یا ربی پڑھنے سے اللہ آپ کے رزق میں فراوانی عطا کر دیں گے۔ یا ربی پڑھنے سے آپ کی پروموشن ہو جائے گی۔ یا ربی پڑھنے سے ہر کام میں کامیابی ملے گی۔ یا ربی پڑھنے سے دنیا دشمن پر فتح ہوگی۔ یا ربی پڑھنے سے بری نظر سے محفوظ رہیں گے۔ یا ربی پڑھنے سے ہر غم سے نجات ملے گی۔ یا ربی پڑھنے سے ہر مشکل اور پریشانی سے چھٹکارا مل جائے گا۔ یا ربی پڑھنے سے اللہ رحمتوں والی بارش برسائیں گے۔ یا ربی پڑھنے سے مال و دولت میں برکت نصیب ہوگی۔ یا ربی پڑھنے سے نرینہ اولاد عطا ہوگی۔ یا ربی پڑھنے سے گھر میں برکتیں نصیب ہوں گی۔ یا ربی پڑھنے سے گھر میں لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا۔ یا ربی پڑھنے سے شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے ساتھ مخلص رہیں گے۔ یا ربی پڑھنے سے اولاد آپ کی فرما بردار بن جائے گی۔ یا ربی پڑھنے سے میاں بیوی کے رشتے میں محبت پیدا ہوگی۔ یا ربی پڑھنے سے آپ کا گھر ہر قسم کی بری نظر سے محفوظ رہے گا۔ یا ربی پڑھنے سے قدرتی جسمانی قوت حاصل ہوگی۔ یا ربی پڑھنے سے آپ کا ہر دن آپ کے لیے خوشگوار ہوگا۔ یا ربی پڑھنے سے اللہ جنت کا داخلہ نصیب فرمائیں گے۔ یا ربی پڑھنے سے بستی پر، شہر، علاقے پر آنے والے عذابات ٹل جائیں گے۔ یا ربی پڑھنے سے دعا قبول ہونے لگیں گی۔ یا ربی پڑھنے سے آپ کا دل جو پریشان غم زدہ رہتا ہے، آپ کا دل مطمئن ہونا شروع ہو جائے گا۔ یا ربی پڑھنے سے بیماریاں، پریشانیاں، الجھنیں، مصیبتیں، رکاوٹیں ختم ہونے لگیں گی۔ یا ربی پڑھنے سے آپ ہر قسم کی نیگیٹو انرجی سے محفوظ رہیں گے۔ یا ربی پڑھنے سے آپ کی طبیعت بشاش رہے گی، سستی کاہلی ختم ہو جائے گی۔ یا ربی پڑھنے سے آپ کو دینی دنیاوی اخروی سکون ملے گا۔ یا ربی پڑھنے سے شوہر کسی غیر عورت میں دلچسپی نہیں لے گا۔ یا ربی پڑھنے سے شوہر کے دل میں ہمیشہ بیوی کے لیے محبت رہے گی۔ یا ربی پڑھنے سے آپ کو کسی بھی کام میں نقصان نہیں ہوگا۔ یا ربی پڑھنے سے آپ کا کاروبار ہر گزرتے دن کے ساتھ ترقی کرے گا۔ یا ربی پڑھنے سے آپ ہر غم اور پریشانی اور الجھنوں اور مصیبتوں سے محفوظ رہیں گے۔ یا ربی پڑھنے سے آپ کے مخالفین بھی آپ کے دوست بننا شروع ہو جائیں گے۔ یا ربی پڑھنے سے بستی والوں پر، علاقے والوں پر بشمول ہمسایوں کو اللہ کا غیبی رزق عطا ہوگا۔ یا ربی پڑھنے سے وہ تمام کامیابیاں ملیں گی جس کا آپ نے کبھی زندگی میں سوچا ہوگا۔ یا ربی پڑھنے سے حاسد آپ کے ہاں میں ہاں ملانے لگیں گے۔ یا ربی پڑھنے سے آپ کی ہر حاجت کی تکمیل ہونا شروع ہو جائے گی۔ یا ربی پڑھنے سے آپ کو ہر امتحان میں کامیابی نصیب ہوگی۔ یا ربی پڑھنے سے آپ ہر قسم کے جادو سے محفوظ رہیں گے۔ یا ربی پڑھنے سے آپ سے نفرت کرنے والے محبت کرنے لگیں گے۔ یا ربی پڑھنے سے آپ ہر قسم کے حادثات سے محفوظ رہیں گے۔ یا ربی پڑھنے سے آپ کی اولاد کو زندگی کے ہر میدان میں کامیابی نصیب ہوگی۔ یا ربی پڑھنے سے آپ کا گھر آفتوں سے، بلاؤں سے اللہ کی پناہ میں رہے گا۔ یا ربی پڑھنے سے آپ کو ہر وہ حلال چیز حاصل ہوگی جس کی آپ خواہش کریں گے۔ آپ نے صرف اور صرف یا ربی کی ایک تسبیح کرنی ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کیا ہے اور میں نے تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام کر دیا، لہٰذا تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ اے میرے بندو، تم سب گمراہ ہو سوائے اس کی جس کو میں ہدایت دوں، سو تم مجھ سے ہدایت طلب کرو، میں تم کو ہدایت دوں گا۔ اے میرے بندو، تم سب بھوکے ہو سوائے اس کی جس کو میں کھانا کھلاؤں، بس تم مجھ سے کھانا طلب کرو، میں تم کو کھلاؤں گا۔ اے میرے بندو، تم سب بے لباس ہو سوائے اس کی جس کو میں لباس پہناؤں، لہٰذا تم مجھ سے لباس مانگو، میں تم کو لباس پہناؤں گا۔ اے میرے بندو، تم سب دن رات گناہ کرتے ہو اور میں تمام گناہوں کو بخشتا ہوں، تم مجھ سے بخشش طلب کرو، میں تم کو بخش دوں گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص دعا کرے تو دعا میں اصرار کرے اور یہ نہ کہے کہ اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے دے دے، کیونکہ خدا کو کوئی مجبور کرنے والا نہیں ہے۔ حضرت سلیمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دعا کے علاوہ کوئی چیز تقدیر کو بدل نہیں سکتی اور نیکی کے علاوہ کوئی چیز عمر میں اضافہ نہیں کر سکتی، اور تمہارے رب نے فرمایا ہے، تم لوگ مجھ سے دعا کیا کرو،
میں ضرور قبول کروں گا۔ بے شک جو لوگ میری بندگی سے سرکشی کرتے ہیں وہ ان قریب دوزخ میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے، ہمہ قسم کی تکالیف دور کرنے والا ہے۔ میں اپنے رب کی تعریف اور شکر گزاری کرتے ہوئے اس کی جانب رجوع اور گناہوں سے معافی چاہتا ہوں، اور میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ یکتا ہے، اس کے اچھے اچھے نام ہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی جناب محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، آپ دین حنیف پر چلنے والوں کے امام ہیں۔ یا اللہ اپنے بندے اور رسول محمد پر درود و سلام بھیج، آپ کی آل اور تمام متقی صحابہ کرام پر بھی اللہ کی حمد و ثنا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بعد ہمیشہ اطاعت گزاری اور گناہوں سے اجتناب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ اگر تم نے یہ کر لیا تو کامیاب ہونے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ ناظرین، اللہ سے اپنے رزق کے لیے دعا کریں، اپنے کاروبار کے لیے دعا کریں، اپنے مشکل کو آسانی میں بدلنے کے لیے دعا کریں، اپنے کسی بھی مقصد کے لیے دعا کریں کہ مالک و مولا میرے رزق میں برکت اور ترقی عطا فرما، میرے کاروبار میں برکت اور ترقی عطا فرما، مجھے اپنی غیبی خزانوں سے رزق دولت عطا فرما۔ اس طرح دعا پڑھ کر اور آخر میں آپ نے ایک مرتبہ درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ ناظرین، یہ عمل ہے، امید ہے آپ کو اس عمل کی سمجھ آ چکی ہوگی۔ اگر نہ آئی ہو تو دوبارہ آپ لوگ ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں۔ صرف ایک تسبیح پڑھ لیں، رات کے وقت پڑھ لیں، صبح کے وقت پڑھ لیں، دوپہر کے وقت پڑھ لیں، جب مرضی پڑھ لیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک اس برکت سے آپ کے ہاتھوں میں اتنی دولت تھما دیں گے کہ آپ سے پکڑنا، آپ سے سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ اس چھوٹے سے عمل کو خود بھی کریں اور اپنے تمام دوستوں بہن بھائیوں کو بھی بتا دیں۔ بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔